الدین الخالص. معزز حاضرین جمعہ، دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز نوجوان دوست، باحیا پردہ نشین پیاری ماں اور بہن، اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات میں بنی نوع انسان کو سب سے اشرف اور افضل بنایا. اس بنیاد پر جہاں اللہ رب العالمین نے انسانوں کے اندر بہت ساری اعلیٰ خوبیاں رکھی ہیں، انسانوں کو جہاں بہت ساری صفات عالیہ سے نوازا ہے، وہاں اس کے اندر کچھ خامیاں بھی رکھ دی ہیں، اور یہ اس کے بشر ہونے کی دلیل اور علامت ہے. خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے اندر خامیاں رکھی تو ہیں، لیکن اسے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ان خامیوں کے ادراک کی صلاحیت بھی عطا فرمائی اور دور کرنے کا سلیقہ بھی عطا فرمایا. انسانی شعور ان خامیوں کا ادراک کر لیتا ہے، ان کو محسوس کر لیتا ہے، اور اسباب و علل کو تلاش کر کے ان کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے. یہ خامیاں جو اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر رکھی، یہ روحانی اور جسمانی بیماریاں اور خامیاں ہیں جن کا تعلق نفسیات اور اخلاق سے. ان خامیوں میں کچھ خامیاں تو ایسی ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں. جیسے جیسے انسان تجربہ کار ہوتا ہے، اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے تجربے میں ترقی ہوتی ہے، وہ خامیاں ویسے ویسے دور ہو جاتی ہیں. اور کچھ خامیاں تو ایسی ہیں جن کا بدلنا انسان کے اختیار میں نہیں، وہ طبعی اور فطری طور پر ان خامیوں کے ساتھ اس دنیا میں آتا ہے. اور کچھ خامیاں کم وقت پر اور کم محنت پر وہ ختم ہو جاتی ہیں، ان کی بہتری کی جا سکتی ہے. اور کچھ اخلاقی بیماریاں جو اللہ رب العالمین نے خامیاں انسان کے اندر رکھی، وہ اتنی خطرناک ہیں کہ بڑی محنت، مشقت اور ریاضت کے بعد انہیں ختم کیا جا سکتا ہے. انہی میں سے ایک بیماری اور ایک خامی جسے ہم اخلاقی بیماری یا روحانی بیماری کہہ سکتے ہیں، حسد. حسد کی تعریف علماء نے یہ کی ہے کہ کسی دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر جلنا اور دل میں کڑھن محسوس کرنا، اور یہ تمنا اور آرزو رکھنا کہ صاحب نعمت جس نعمت اور خوشحالی میں زندگی گزار رہا ہے، وہ نعمت اور خوشحالی اس سے دور ہو کر مجھے مل جائے. اور حسد کی یہ کیفیت، یعنی انسان کے جب تک دل و دماغ تک رہتی ہے، یہ عام سی بات ہے، یہ عام سی چیز ہے. بسا اوقات حسد انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے اور اس کے دل دماغ تک ہی رہتا ہے، اور بعض اوقات یہ کیفیت بڑھتے بڑھتے اس مقام تک آ جاتی ہے کہ حاسد جو ہے، حسد کرنے والا جو نعمت پر کڑتا ہے، جلتا ہے دوسرے کو، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم دیکھ کر اس سے برداشت نہیں ہوتا، وہ جس سے جلتا ہے محسود کے لیے عملی اقدام پہ اتر آتا ہے، یعنی اس کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہو جاتا ہے. اس کی عزت و آبرو محفوظ نہیں ہوتی، اس کے جان و مال بھی محفوظ نہیں ہوتی. کبھی اس کا حسد یا یہ کیفیت اس کی باتوں سے، حسد کی کیفیت کا اظہار اس کے باتوں سے ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ
فلاں آدمی کے تعلق سے یا میرے تعلق سے حسد میں مبتلا ہے. کبھی انسان کا عمل اس کے اندرونی جذبات اور احساسات کی عکاسی کرتا ہے کہ واقعی اس کے عمل سے اشارہ ملتا ہے کہ اس کا دل فلاں کے تعلق سے یا میرے تعلق سے صاف نہیں. حسد کی کیفیت یاد رکھیں کہ جب تک انسان کے دل و دماغ تک محدود ہے، حسد جب تک ہمارے دل میں ہے، دماغ میں ہے، تب تک اس کا نقصان حاسد کی ذات تک ہی ہے، اور یہ قلبی اور فکری بیماری ہے. اس سے محسود کو جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس سے کوئی نقصان اس کو نہیں، کوئی خطرہ نہیں. حاسد کا حسد جب تک اس کے دل دماغ تک ہے، محسود کے لیے جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کے لیے کوئی خطرے کی بات نہیں، کوئی نقصان کی بات نہیں. لیکن یہی حسد، اس سے بڑھ کر جب یہی جلن، یہی کڑھن اور یہی درد اور تکلیف جب یہ عملی طور پر سامنے آنے لگے، زبانی طور پر ان کا اظہار ہونے لگے، تو یہی وہ مقام ہے جس سے پناہ مانگنے کے لیے خالق ارض و سما نے ہمیں یہ دعا سکھلائی ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، جو سورہ فلق کے اندر موجود ہے. یہ آیت کریمہ جو اللہ رب العالمین نے سورہ فلق کے اندر یہ نقل فرمائی ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ میں پناہ میں آتا ہوں یا پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے حسد سے جب وہ حسد کرے. یہ آیت کریمہ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ حاسد کا حسد اس وقت تک خطرناک نہیں ہے جب تک کہ وہ اس کے دل و دماغ ہی تک محدود ہے. کیونکہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ حاسد کے شر سے پناہ نہیں مانگنی، بلکہ حاسد کا شر جب وہ حسد عملی طور پر کرنے لگے، اس کا مظاہرہ ہونے لگے، اس کے عمل سے، اس کی ذات سے، اس کی زبان سے سامنے آنے لگے، تو آپ اللہ کی پناہ مانگیں. یہ تب اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا. اور جب تک اس کی ذات تک محدود ہے، وہ ایک قلبی اور فکری بیماری ہے، اس کے لیے ڈپریشن کا باعث بن سکتا ہے، اس کے لیے برین ہیمریج کا باعث ہو سکتا ہے، اس کے لیے دوسری خطرناک بیماریوں کا باعث ہوتا ہے. یہ حسد، یہ حاسد کے لیے خود وبال جان ہے. وہ اپنا دشمن بنا بیٹھتا ہے اور دوسروں کا بھی دشمن بنا بیٹھتا ہے. وہ دوسروں کو بھی نعمت میں پلتا پڑتا نہیں دے سکتا، اور اس کے اوپر جو اللہ کی نعمت ہے اس پر بھی ناشکرا بنا رہتا ہے، اس کو اس کا بھی احساس نہیں ہوتا. اور اللہ کے تعلق سے، اللہ کی ذات کے تعلق سے ہمیشہ وہ بدگمان اور بدظن ہی رہتا ہے. تو یہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 109 میں جہاں اللہ رب العالمین نے حسد کا ذکر فرمایا ہے تو حسد کا معنی واضح ہو جاتا ہے. سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی طرح بیان فرمایا ہے حسد کا ذکر کرتے ہوئے، تو وہاں بھی حسد کا معنی و مفہوم واضح ہو جاتا ہے. چنانچہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ. اہل کتاب کی اکثریت باوجود کہ حق واضح ہو جانے کے، حق ان کے اوپر واضح ہو چکا ہے، صرف اور صرف بغض و حسد کی بنیاد پر یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ خواہش رکھتے تھے کہ ان کو بھی ایمان سے دور ہٹانا چاہتے تھے، اپنی ہمجولی بنانا چاہتے تھے. سورہ نساء میں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا لوگ اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے. جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے جو عطا فرمایا، لوگ اس بات پر ان سے حسد رکھتے ہیں، یعنی اللہ کی تقسیم اور اللہ کے فیصلے سے وہ خوش نہیں ہے، اللہ کی تقدیر پر ایمان نہیں ہے، اللہ کی ذات پر ایمان نہیں ہے، اللہ کے فیصلے سے راضی نہیں ہے. تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے مطلق حسد کا ذکر فرمایا ہے، لیکن یہی حسد جب دل دماغ کے دائرے سے نکل کر زبان تک اور زبان کے بعد عملی طور پر اس کا مظاہرہ ہونے لگے، تو یہ جو ہے یہ سورہ فلق کی جو آیت ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اسی معنی کی عکاسی کرتی ہے کہ جب حسد کرنے والا خوفناک طریقے سے، خطرناک طریقے سے اپنی زبان سے اپنے حسد کا اظہار کرنے لگے، اپنے عمل سے اس کے حسد کا اظہار ہونے لگے، تو آپ اللہ کی پناہ طلب کیجیے.
احادیث مبارکہ میں پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث حسد کی مذمت بیان فرمائی. حسد یہ اللہ اور اس کے رسول دونوں کے نزدیک ایک مذموم صفت ہے، اور باجماع امت یہ حرام ہے. نصوص شریعہ کی روشنی میں یہ حرام ہے، اور اللہ رب العالمین کو قطعاً یہ صفت پسند نہیں ہے. اسی لیے نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو دیرپا نقصانات ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر مسلمانی برادری کو مخاطب کر کے فرمایا، اسلامی معاشرہ کو مخاطب کر کے فرمایا، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا اخوانا كما امركم الله تعالى. مسلمانوں، جس معاشرے اور سماج میں رہ رہے ہو، آپس میں ایک دوسرے سے بغض حسد نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، آپس میں ایک دوسرے سے قطع تعلقی نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کو پیار و مددگار نہ چھوڑو، اور اسی طرح بھائی بھائی بن کر رہو. اس طرح اللہ رب العالمین نے تمہیں بھائی بھائی بحیثیت مومن بنایا ہے. پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا کہ ایمان جس بندے کے دل میں موجود ہے وہاں حسد نہیں رہ سکتا. حسد اور ایمان کی مثال آگ اور پانی جیسے ہے. حسد اور ایمان ایک بندے مومن کے دل میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے. سنن نسائی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد. مومن کے دل میں ایمان اور حسد کبھی جمع نہیں ہو سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب میں ایک بڑی مشہور قوم تھی بنو ازد. یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری قوم تھی، آپ اسے بہت محبت کرتے تھے. آپ نے ایک مرتبہ فرمایا، نعم القوم الازد. قوم ازد، بنو ازد، یہ کتنی پیاری قوم ہے، کتنے پیارے لوگ ہیں، کتنے بھلے لوگ ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ طیبۃ افواہہم، ان کی باتیں نہایت پاکیزہ اور صاف ستھری ہوتی ہیں. برۃ ایمانہم، یہ اپنی قسموں کو پوری کرنے والے ہیں، اپنی نظروں کو پوری کرنے والے ہیں. نقیۃ قلوبہم، ان کے دل ہر قسم کی اخلاقی خرابیوں، بغض، کینہ، کپٹ اور حسد سے پاک ہے. اور جس معاشرے میں حسد ہوگا وہ معاشرہ کبھی بھی تعمیر اور ترقی نہیں کر سکتا. معاشرے کی اصلاح اور تعمیر و ترقی کے لیے ضروری کہ وہ معاشرہ، وہ سماج اخلاقی خرابیوں کے ساتھ ساتھ حسد جیسی بیماریوں سے بھی پاک ہو. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا. لوگ اس وقت تک خیر اور بھلائی اور عافیت اور خوشحالی میں رہیں گے، اللہ کی نعمتوں میں رہیں گے، اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہوں گے، جب تک آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں. آج ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے نفس کا جائزہ لیں، اپنے سماج کا محاسبہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر طرف یہ بیماری عام. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فتاوی میں لکھتے ہیں، ما خلا جسد من حسد ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. کہ کوئی انسانی جسم حسد کی بیماری سے پاک نہیں ہے. ما خلا جسد من حسد. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو باعزت انسان ہوتے ہیں، باعزت لوگ ہوتے ہیں، باغیرت لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے حسد کو چھپا لیتے ہیں، اس کا اظہار نہیں کرتے. ولیکن اللئیم، جو بدخلق قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کا حسد ان کی زبان اور ان کے عمل سے، ان کے کردار سے ظاہر ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح حدیث میں ہے، اذا ظننتم فلا تحققوا واذا حسدتم فلا تبغوا واذا تطيرتم فامضوا وعلى الله توكلوا واذا وزنتم فارجعوا. 4 باتیں آپ نے بیان فرمائی کہ جب تمہیں کوئی گمان لاحق ہو جائے تو گمان پر یقین نہ کر لو. گمان کو گمان کے درجے میں رکھو، اس پر یقین نہ کر لو. یقین اس وقت تک مت کرو جب تک کہ اس کے لیے شواہد نہ مل جائیں. وَإِذَا حَسَدْتُمْ، جب تم حسد میں مبتلا ہو جاؤ. آپ کو معلوم تھا کہ انسانی طبیعت میں خامیاں ہیں، اور مال و دولت میں انسان جو اس کے دل میں محبت ڈال دی گئی ہے فکری طور پر، اس کے لیے منافست کی حد تک چلا جائے گا. تو آپ نے فرمایا کہ جب تم حسد میں مبتلا ہو جاؤ، فَلَا تَبْغُوا، تو یہ تمہارا حسد سرکشی اور بغاوت پر تمہیں آمادہ نہ کرے، اللہ کی نافرمانی پہ نہ اتر آنا.
تمہیں بدشگونی ہو، نیک فالی کی جگہ بدفالی میں مبتلا ہو جاؤ، فامضوا وعلی اللہ توکلوا، اپنا کام نہ روکو یہ سوچ کر کہ آج کا دن خراب ہو گیا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، علامات جو آ رہی ہیں سامنے وہ درست نہیں ہیں کام کے لیے۔ فامضوا، اپنا کام جاری رکھو، وعلی اللہ توکلوا، اور اللہ کی ذات پر یقین رکھو۔ اور فرمایا کہ وَإِذَا وَزَنْتُمْ فَأَرْجِحُوا، اور جب تم تولو تو ترازو کے پلڑے کو جھکا دو۔ یہ چار باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور آپ کی یہ پیشگوئی ہے کہ دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ، یہ آپ کی پیشگوئی ہے کہ پچھلی امتوں کی بیماریاں اس امت محمدیہ کے اندر بھی سرایت کر جائیں گی، جس نے ان کو ہلاک کیا وہ ان کو بھی ہلاک کریں گی۔ فرمایا کہ الحسد والبغضاء هي الحالقة، حالقة الدین لا حالقة الشعب، کہ پچھلی امتوں کی خرابیاں اس امت میں بھی در آئیں گی، اور حسد اور بغض اس امت میں عام ہو جائے گا۔ اور بغض کی آپ نے یہ قباحت بیان فرمائی کہ یہ مونڈ دے گی، جسے سر سے بال مونڈ دیا جاتا ہے ویسے یہ مونڈ دے گی۔ فرمایا کہ یہ مت سمجھنا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے بال مونڈ جاتا ہے اسی طرح، فرمایا کہ حالقۃ الدین، یہ تمہارے دین کا ستیہ ناش کر دے گی۔ یہ مت سمجھنا کہ بال مونڈ دے گی مطلب دین میں کچھ خرابی واقع ہو جائے گی، دین کا ستیہ ناش کر دے گی، تمہیں کفر تک لے جائے گی، تم ایمان سے ہاتھ بھی دھو سکتے ہو، اس قدر خطرناک ہے۔ افلا انبئکم والذی نفس محمد بیدہ افلا انبئکم بشیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا میں تمہیں وہ طریقہ نہ بتا دوں جنہیں اختیار کر کے تم اپنے حسد کو دور کر سکتے؟ جب تم آپس میں ملو تو محبت کا اظہار کرو، مسکراہٹ اپنے چہرے پہ لاؤ، خندہ پیشانی کے ساتھ ملو، اور افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو۔ دل کا کڑھن، دل کی جلن، حسد و بغض دور ہو جائے گا۔ حسد کی اقسام، حسد کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک حسد تو یہ ہے کہ حاسد محسود کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرتا ہے کہ اس کی نعمت اس سے چھین جائے، اب چاہے اس کو ملے یا نہ ملے اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے، بس چاہتا ہے کہ اس کی نعمت جس نعمت میں وہ ہے وہ اسے چھین جائے، وہ ضائع و برباد ہو جائے، ختم ہو جائے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ حاسد محسود جس سے حسد کر رہا ہے اس کی نعمت کے زوال کی تمنا رکھتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ تمنا رکھتا ہے کہ جس نعمت میں وہ ہے، جو خوشحالی اسے میسر ہے وہ اسے مل جائے، یعنی ہمیں مل جائے، حاسد وہ اسے مل جائے۔ اور حسد کی ایک تیسری قسم یہ ہے جو جائز ہے، اسے عربی میں غبطہ کہا جاتا ہے، رشک، اس میں زوال نعمت کی تمنا نہیں ہوتی، اور یہ اگر دین کے معاملے میں ہے تو مستحب ہے، دنیا کے معاملے میں ہے تو مباح ہے۔ دین کے معاملے میں اس میں کیا ہے کہ مثال کے طور پر انسان کسی کے اوپر اللہ کا فضل و کرم دیکھے، علم کے اعتبار سے تفوق و برتری ہے، مال و دولت کے اعتبار سے اس کو افضلیت حاصل ہے، حسب اور خاندان کی بنیاد پر افضل اور برتر ہے، منصب کی بنیاد پر، کسی بھی بنیاد پر وہ اس سے بہتر ہے، فن کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، تو وہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنی تمنا اظہار کرتے ہوئے یہ کہے کہ پروردگار جو نعمت تو اس بندے کو عطا فرمائی ہے اس سے بڑھ کر یا اس جیسی نعمت ہمیں بھی عطا فرما۔ اس میں نعمت کے زوال کی تمنا نہیں ہوتی کہ فلاں بندے کو جو اپنا بھائی ہوتا ہے اس کی نعمت کو ضائع و برباد کر دے، اس کی تمنا نہیں ہوتی، وہ نعمت کو دیکھتا ہے ویسے ہی نعمت کی اللہ سے تمنا اور آرزو رکھتا ہے یا اس سے بڑھ کر اللہ سے طلب کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر دین کے معاملے میں ہے تو مشہور قصہ ہے، ہم سب سن چکے ہیں بارہا، کہ ایک موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر اپنے گھر کو چلے، اور وہاں سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ گھر کا پورا سارا سرمایہ اور اثاثہ لا کر اللہ کی خدمت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں انہوں نے پیش کر دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی واپس آئے تو گھر کا آدھا سرمایہ اور سامان لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ یہ مقابلہ دین کے لیے، اطاعت اور نیکی کے کاموں میں یہ مستحب، اور اسی کا اسلام تقاضا کرتا ہے۔ دنیا کے معاملے میں نعمت، اگر صاحب نعمت وہ دنیا کے لیے
ریا اور فخر کے لیے اس نعمت کو استعمال نہیں کر رہا ہے تو پھر دنیا کے لیے یہ مباح ہے. لیکن اگر صاحب نعمت اس نعمت کو صرف دنیا کے لیے خرچ کر رہا ہے، دنیا کے لیے صرف کر رہا ہے، ریاکاری اور فخر کا مظاہرہ کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہے، تو پھر ایسی نعمت پر رشک کرنا جائز نہیں ہے. قارون کے بارے میں ہے فخرج علی قومی فی زینتی قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون. جو قارون کے قوم میں دنیا پرست افراد تھے انہوں نے اس کی دولت پر رشک کیا، لیکن جو لوگ صاحب علم تھے، نیکوکار اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے اللہ کی پناہ مانگی، انہوں نے اللہ کی پناہ مانگی. اس لیے شرعی طور پر دو چیزوں میں رشک جائز ہے. ایک اس بندے کے تعلق سے جس کو اللہ رب العالمین نے علم کی دولت، قرآن کی نعمت، حفظ اور اس کا تفقہ عطا فرمایا ہے، اور اس کی بنیاد پر وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کو نماز میں پڑھتا ہے، اس کا درس دیتا ہے. تو ایسے بندے کی نعمت کو دیکھ کر کہ اللہ رب العالمین سے تمنا کرے کہ اللہ ہمیں بھی اس جیسا علم عطا فرمائے، تو یہ رشک ہے، یہ جائز ہے. اسی طرح کسی بندے کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے اور وہ دن و رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو وہ اس کی نعمت کو دیکھ کر، مال و دولت کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرے اللہ اسی طرح ہمیں بھی عطا فرما تو ہم بھی تیری راہ میں خرچ کریں گے، تو یہ رشک یہ جائز. اس کی تاریخی مثالیں بہت سارے موجود ہیں. قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں. امام قرطبی لکھتے ہیں کہ حسد سب سے پہلا گناہ ہے جو آسمان میں کیا گیا اللہ کی نافرمانی کے طور پر ابلیس نے کیا. سب سے پہلا گناہ آغاز کائنات میں، سب سے پہلا گناہ جو کیا گیا اللہ کی نافرمانی میں وہ حسد ہے. قابل اور حابیل کے واقعے میں اس کی مثال موجود ہے. برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیم سے حسد کیا، اور اسی طرح یہودیوں نے اسلام اور اہل اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور فرشتوں سے حسد کیا، اور آگے بڑھیے مشرکین مکہ کا حسد مشہور ہے. تو حسد کی ایک تاریخی یعنی اس کی مثالیں موجود ہیں، اس کے اسباب بھی بہت سارے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان دوسرے کے تفوق و برتری، دوسرے پر تفوق و برتری چاہے. آج انسان کا مزاج یہ ہے کہ اپنے سے آگے کسی کو بڑھتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا. تفوق و برتری کا عالم یہ ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ دوسرا جو ہے اس کا ہم پلہ رہے یا پھر اس سے نیچے رہے. تفوق و برتری کا جذبہ جب انسان کے اندر آتا ہے تو وہ حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے. اجارہ داری کا خط، ہر انسان چاہتا ہے کہ ہر چیز کا سسٹم اس کے پاس ہو، کنٹرول اس کے پاس ہو. وہ دوسروں کو کنٹرول میں، وہ دوسروں کے پاس کنٹرول ہوتا دیکھ کر وہ برداشت نہیں کر پاتا. ایک ہوتی تنگ دلی کی وجہ سے بھی انسان حسد میں مبتلا ہوتا ہے. اس کا یعنی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ متکبر نہیں ہوتا، نہ وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے. تنگ دلی اس کی یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کی نعمت کو دیکھتا ہے تو بہت اس کو دل میں اڑن ہوتی ہے، اس کی تکلیف کو دیکھتا ہے تو دل میں عجیب سے خوشی محسوس ہوتی ہے. نعمتوں میں دیکھتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، تکلیف میں دیکھتا ہے کسی بندے کو خوشی ہوتی ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کے دل میں دشمنی، عناد اور بغض جنم لیتا ہے. اس کی بنیاد پر انسان اس طرح کے یعنی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے. تو یہ اسباب ہیں. ان کی خطرناکیاں بھی بہت زیادہ ہیں. حسد یہ مفرد بیماری نہیں ہے، بلکہ کئی بیماریوں کے بعد یہ حسد انسان کے جسم میں، انسان کے دل میں جنم لیتی ہے. اس لیے اس کی خطرناکیاں معاشرتی طور پر، انفرادی طور پر، جماعتی طور پر اور دنیاوی طور پر، دینی طور پر، اخروی طور پر، ہر طور پر ہے اور بڑی خطرناک اور بڑی اثر انگیز ہے. اس کی بہت سارے مثالیں موجود ہیں، دنیاوی طور پر بھی، اخروی طور پر بھی، اور اسی طرح معاشرتی طور پر بھی. جس معاشرے میں لوگ ایک دوسرے سے حسد کرنے لگے، پھر وہ معاشرہ کبھی اس کا تعمیر و ترقی کا عمل رک جاتا ہے اور کبھی بھی وہ ترقی نہیں کر پاتا، اور معاشرے کے اکثر افراد یہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اور اس کا علاج یہ ہے، اس کی تدابیر یہ ہے کہ بندہ دوسروں کے حسد سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق مضبوط کرے، اس کی ذات پر توکل رکھے. ہم دعا پڑھتے ہیں نماز کے بعد، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہ کی ذات پر توکل ہونا چاہیے. جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو جو دے دے کوئی روکنے والا نہیں، جو تو روک دے کوئی دینے والا نہیں، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کسی کا مرتبہ تیری ذات کے مقابلے میں اس کا مرتبہ کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والا. جب ہمارا یہ ایمان ہے، اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، تو دوسروں کے حسد سے خوف کس لیے؟ دوسری چیز، ہم ہمیشہ
جس نعمت میں پل رہے ہیں رازداری کے ساتھ اس نعمت کو استعمال کریں، رازداری کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے استعینوا علی انجاح الحوائج بالکتمان فإن صاحب ذی نعمت محسود۔ جو بھی نعمت ہے اللہ کی طرف سے اس کو چھپا کر استعمال کرو، اپنے گھر کے اندر ہو یا باہر ہو، دنیا کے سامنے ڈھنڈورا نہ پیٹو۔ کھا پی رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، نعمت کو چھپا کر رکھو، اس لیے کہ ہر نعمت کے والوں کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے۔ تو معاملات جو ہم انجام دینے جا رہے ہیں، چاہے مستقبل میں چاہے دے رہے ہیں، ان کو رازداری کے ساتھ انجام دیں، دنیا والوں کے سامنے اس کو ظاہر نہ کریں۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے سے بچنے کا کہ ہمیشہ ہم معوذتین کا اہتمام کریں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس وغیرہ، یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا اور جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ صورتیں لے کر آیا اور بتایا کہ اس میں جادو سے اور حسد سے جو پناہ مانگی گئی ہے آپ بھی مانگیے، اور وہ دعا پڑھتے رہے جو جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرتے ہوئے جب آپ بیمار تھے دعا پڑھی، بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر کل ذی عین ومن شر حاسد اذا حسد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں الہ العالمین کو ہم تمام مسلمانوں اخلاق حسنہ کی صفت سے متصف فرما، ہر قسم کی اخلاقی بیماریوں اور دلی بیماریوں سے ہمیں محفوظ فرما، ہمیں بحیثیت مسلمان ایک دوسرے کا مددگار، ایک دوسرے کا غمگسار، ایک دوسرے کا ہمدرد اور خیرخواہ بنا، صحیح معنی میں ہم مسلمانوں کو اسلام پر عمل کرنے والا بنا۔ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھو، خاتمہ کلمۃ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ولکم برر۔